حضرت آدم اور حوا نے اس درخت کا پھل کھا لیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے آدم آئے حوا خبردار خبردار, ہم نے تمہیں منع کیا تھا لیکن تم نہ مانے, ہم نے تمہیں روکا تم باز نہ آئے, ہم نے تمہیں پھل کھانے سے منع کیا لیکن تم نے پھل کھا لیا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ, اب ہماری جنت سے نکل جاؤ, تم ایک دوسرے کے دشمن ہو, اب ہماری جنت سے نکل جاؤ. حضرت آدم اور حوا کے جسم پر جو جنتی لباس تھا وہ لباس فوراً اتار لیا گیا. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ, جنت کے پتوں کو اٹھا کر اپنی شرمگاہوں کو چھپا رہے ہیں. میرے بھائیوں ذرا غور کرو, ننگا رہنا, برہنہ رہنا, بے لباس رہنا یہ حضرت آدم کی فطرت کے خلاف ہے. لیکن نہ جانے آج حضرت آدم کی اولاد کو کیا ہو گیا, وہ ننگے رہنے میں عزت محسوس کرتی ہے, برہنہ رہنے میں عزت محسوس کرتی ہے. اور حضرت آدم کا حال تو یہ جیسے ہی لباس اترا فوراً جنت کے درخت کے پتوں کو اٹھایا اور اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم جنت سے نکل جاؤ, آئے حوا جنت سے نکل جاؤ, اور نکال کر ان کو دنیا کے اندر بھیج دیا گیا. تو میرے بھائیوں ذرا غور کرو, ہم دنیا کے اندر کیوں آئے, کیسے آ گئے, کیوں آ گئے؟ ہمارے باپ تو جنت کے اندر تھے لیکن ایک غلطی کر لی, اور اسی غلطی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے باپ کو جنت سے نکال کر دنیا کے اندر بھیج دیا. ہمیں اور آپ کو اسی جنت کی تیاری کے لیے اس دنیا کے اندر آئے ہیں. ہم اور آپ دنیا کے اندر جو آئے ہمارا مقصد کیا ہے, اسی جنت کو دوبارہ پالے, اسی جنت کو دوبارہ حاصل کر لیں. لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں ہمارے باپ نے غلطی کی ہے, اور دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں سارے کے سارے خطا کار ہیں. کل بنی آدم خطا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں سارے آدم کے بیٹے گنہگار ہیں. آدم سے بھی غلطی ہوئی ہے, ان کے بچوں سے بھی غلطی ہوگی, ہم بھی غلطی کرتے ہیں, آپ بھی کرتے ہیں. کون ایسا شخص ہے جس نے دنیا میں غلطی نہ کی ہو؟ آپ لوگ اتنے لوگ صاحب میں نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی. ارے مولانا صاحب بھی ہاتھ اٹھا کر کے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی ہے. غلطی ہر آدمی کرتا ہے, امیر بھی غلطی کرتا ہے, غریب بھی کرتا ہے, ہر آدمی گنہگار ہے. کالا بھی گنہگار ہے, گورا بھی گنہگار ہے, امیر بھی گنہگار ہے. جن کو چھوٹے گناہ کہا جاتا ہے. گناہوں کی بھی دو قسمیں ہیں, دو طریقے کے گناہ ہیں. کچھ گناہ تو ایسے ہوتے ہیں جن کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے, بڑے گناہ کہا جاتا ہے, اور وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں. اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو بغیر توبہ کے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. تو آج کے پروگرام میں, آج کے جلسے میں جس موضوع کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, اور جو اتنی لمبی تمہید میں نے جس موضوع کے لیے باندھی ہے, وہ موضوع ہے بڑے گناہ, کبیرہ گناہ. کہ بڑے بڑے گناہ کیا ہے, کبیرہ گناہ کیا ہے. ہم اور آپ گناہ تو کرتے ہیں لیکن ہمیں اور آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ بڑے گناہ کون سے ہوتے ہیں اور چھوٹے کون سے ہوتے ہیں. وہ کون سے ہیں جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے, اور وہ کون سے ہیں جو بغیر توبہ کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. تو بڑے گناہ کون سے ہیں؟ بڑے گناہوں میں سب سے پہلا گناہ جانتے ہو وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا. یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو حاجت روا, مشکل کشا, بگڑی بنانے والا, بیٹا دینے والا, بیٹی دینے والا, مدد کرنے والا, مصیبتوں کو رفع کرنے والا, یہ سوچنا, یہ تصور کرنا میرے بھائیوں یہ شرک ہے, اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اور یہ ایسا گناہ ہے کہ بغیر توبہ کے آدمی جنت کے اندر داخل بھی نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم, بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. میرے بھائیو یاد رکھو, اگر غیر توبہ کیے مر گئے تو یاد رکھو, خبردار
خبردار اللہ تعالیٰ مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور مشرک کے لیے اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، اور مشرک ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ مشرک کی معافی بھی نہیں ہے، مشرک کے لیے بخشش کی دعا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے چچا کو کون نہیں جانتا ہے، جن کا نام ابو طالب تھا، نبی کے چچا ہے، ہر موڑ پر نبی کا سپورٹ کیا ہے، نبی کا سہارا دیا ہے، نبی کو دلاسا دیا ہے۔ ایک دن مکے کے لوگ آئے اور کہنے لگے، آئے ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھا لو۔ شام ہوتی اللہ کے نبی آئے، ابو طالب نے اللہ کے نبی کو بلا کر کے سمجھایا، آئے میرے بیٹے، یہ جو تو جس دین کی دعوت دے رہا ہے اس کی دعوت کو چھوڑ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آئے میرے چچا، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی میں توحید کی دعوت سے، اسلام کی دعوت سے منہ نہیں پھیروں گا۔ چاچا کو بھی جوش آ گیا اور کہنے لگے، آئے میرے بھتیجے، تجھے جو کرنا ہے کر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اللہ کے نبی کا ہر قدم پر ساتھ دینے والے ابو طالب، جب ان کے انتقال کا ٹائم قریب آیا، جب ان کی موت کا ٹائم قریب آیا، اللہ کے نبی کو خبر ملی، آپ اپنے چچا کے پاس آئے اور اپنے چچا کو آپ نے مرض الموت میں مبتلا دیکھا، موت کی حالت میں دیکھا، آخری سانسیں چل رہی ہیں ابو طالب کی، انتقال کا وقت قریب ہے۔ آپ نے اپنے چاچا سے فرمایا، آئے میرے چاچا، کان میں ہی میرے کلمہ پڑھ دو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لو، میں اللہ کے یہاں آپ کے لیے حجت قائم کروں گا، میں آپ کے لیے درخواست کروں گا۔ آئے میرے چاچا کلمہ پڑھ رو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں آپ کی سفارش کروں گا۔ ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، مکے کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، کہنے لگے، خبردار خبردار، آئے ابو طالب، کیا آخری وقت میں بھی باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دو گے؟ آئے ابو طالب، کیا آخری وقت میں بھی باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ آئے ابو طالب، آخری وقت میں باپ دادا کا دین نہ چھوڑنا، باپ دادا کا مذہب نہ چھوڑنا۔ ابو طالب کی زبان سے جو آخری جملہ نکلا وہ جملہ یہ تھا، علی ملت عبد المطلب، آئے بھتیجے، میں تیرے دین پر نہیں بلکہ میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں۔ اسلام نہیں لائے، مر گئے، اسلام قبول نہیں کیا، حالت شرک میں مر گئے۔ نبی کے چچا ہی تھے، نبی کو بڑی محبت اپنے چچا سے تھی۔ جب نبی کے چچا کا انتقال ہو گیا، آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ فوراً حکم نازل فرماتا ہے، وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، آئے نبی رک جائیے، آئے نبی ٹھہر جائیے، خبردار خبردار، کسی نبی کے لیے اور کسی مومن کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک آدمی کی سفارش کرے، خبردار، کسی مشرک کی سفارش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئے ہمارے نبی آپ کا چچا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ مشرک ہے، خبردار، اس کے لیے بھی سفارش کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو۔ حضرت نوح کا بیٹا ڈوب رہا ہے، حضرت نوح نے کہا، اللہ میرا بیٹا، تو نے وعدہ کیا ہے میرے گھر والوں کو بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرا گھر والا نہیں ہے، تیرا بیٹا نہیں ہے، یہ مشرک ہے اور تو مومن ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر نبی کا بیٹا ہی مشرک کیوں نہ ہو تب بھی نبی اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا ہے۔ شوہر نبی ہو، توحید والا ہو اور بیوی مشرکہ ہو تب بھی اس کو اللہ کے عذاب سے نبی بچا نہیں سکتا ہے۔ ارے مشرک کو نبی اپنا کرتا دے دے، مشرک کی نماز جنازہ ہمارا نبی پڑھا دے تب بھی اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کرے گا۔ عبداللہ بن ابی کے بیٹے اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کے بیٹے ہیں۔
صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے. آئے اللہ کے نبی میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے, اس نے زندگی بھر آپ کو ستایا, لیکن اللہ کے نبی میری آپ سے گزارش ہے اپنا کرتا مبارک اپنی قمیص مبارک اتار کے دے دیجئے تاکہ میں اپنے باپ کا کفن بناؤں, شاید میرے باپ کے عذاب میں کوئی کمی ہو جائے. ہمارے نبی نے اپنا کرتا اتار کے دے دیا, ٹھیک ہے جا اپنے باپ کا کفن بنا لے. وہ اللہ کے نبی کے پاس پھر تشریف لائے. آئے اللہ کے نبی میرے باپ کے جنازے کی نماز ہی پڑھا دے, شاید میرے باپ کے عذاب میں کوئی کمی ہو جائے. اللہ کے نبی جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے آئے, جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. حضرت عمر نے ہاتھ پکڑا, آئے اللہ کے نبی یہ منافق ہے, اس نے آپ کے بارے میں کیا باتیں کی ہیں, اس نے آپ کی بیوی تمام مسلمانوں کی ماں سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا پر زنا کی تہمت لگائی ہے. آئے اللہ کے نبی آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں, آپ اس منافق کا جنازہ پڑھا رہے ہیں. آپ نے فرمایا آئے عمر میرا ہاتھ چھوڑ دو, اگر مجھے یہ معلوم چل جائے کہ 71 مرتبہ بھی اس کی جنازے کی نماز پڑھانے سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا تو میں 71 مرتبہ بھی اس کی جنازے کی نماز پڑھاتا. نبی نے جنازے کی نماز پڑھائی. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان تستغفر لہم, اور آئے ہمارے نبی ان تستغفر لہم 70 مرہ, اگر آپ 70 مرتبہ بھی جنازے کی نماز پڑھائیں فلن یغفر اللہ لہ, اللہ تعالیٰ تب بھی اس کو معاف نہیں کرے گا. معلوم یہ چلا مشرک کو نبی اپنا کرتا ہی کیوں نہ دے دے, اگر نبی مشرک کی جنازے کی نماز ہی کیوں نہ پڑھا دے, لیکن آدمی اگر مشرک ہے اللہ تبارک و تعالی مشرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. یہ شرک اتنا خطرناک گناہ ہے, لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اہل حدیث آج اپنے ہاتھوں میں دھاگے اور تعویذ لٹکا رہے ہیں. میرے بھائیوں اہل حدیث ہو کر کے کوئی اہل حدیث تعویذ کیسے لٹکا سکتا ہے؟ آئے اہل حدیثوں تم دنیا میں آئے اس لیے ہو لوگوں کی تعویذ اترواؤ, لیکن آج تم خود تعویذ باندھ رہے ہو. آج اہل حدیث گھرانوں کی عورتیں جمعرات جمعرات قبروں پر جا رہی ہیں, چادر چڑھا رہی ہیں. میرے بھائیوں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک اہل حدیث گھر کی عورت, ایک اہل حدیث شوہر کی بیوی, ایک اہل حدیث باپ کی بیٹی, ایک اہل حدیث بھائی کی بہن, ایک اہل حدیث شوہر کی بیوی کسی قبر پر جائے, کسی مزار پر جائے, چادر چڑھائے, منتیں مانے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں میرے بھائیوں, میں اپنوں کی بات کر رہا ہوں, اہل حدیثوں کی بات کر رہا ہوں. آج اہل حدیث بھی چادر چڑھانے لگے, آج اہل حدیث بھی تعویذ پہننے لگے. او اہل حدیثوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میرے بھائیوں شرک سب سے بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک کرنے والے کی معافی نہیں اگر وہ بغیر توبہ کیے مر گیا. اور جانتے ہو شرک کہتے کس کو ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کرنا, یہ توحید ہے. توحید کیا ہے؟ اللہ کی ہی عبادت کرنا, یہ توحید ہے. اور شرک کیا ہے؟ اللہ کی بھی عبادت کرنا, یہ شرک ہے. آج جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور عمرہ کرنے والا جب عمرہ کرنے کے لیے خانے کعبہ جاتا ہے تو وہ ایک تلبیہ پکارتا ہے, اور اس کا تلبیہ کیا ہوتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک, اے اللہ ہم حاضر ہیں, اللہ ہم حاضر ہیں, تیرا کوئی شریک نہیں. آج سے 1400 سال پہلے جب مشرکین خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے وہ بھی ایک تلبیہ پکارتے تھے, اور ان کا تلبیہ کیا ہوتا تھا؟ بالکل ہمارے تلبیہ سے ملتا جلتا. دیکھو کیا تھا؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا شریکا تملکہ وما ملک. آئے اللہ ہم حاضر ہیں, لبیک نہیں ہے لیکن کچھ شریک ایسے ہیں تملکہ وما ملک, جن کا بھی تو مالک ہے. آئے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں, ان کی بھی عبادت کرتے ہیں. میرے بھائیو یہی تو شرک ہے.
اللہ کی بھی عبادت کرنا یہی تو شرک ہے، اور اللہ کی ہی عبادت کرنا یہ توحید ہے۔ اور اسی توحید کی گواہی آج ہم اور آپ ہر نماز کے اندر دیتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، سب سے پہلے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ سورہ فاتحہ ہے۔ لیکن آج بڑے افسوس کی بات ہے، 60 سال کی عمر ہو گئی ہے، 70 سال کے ہو گئے، 80 سال کا بوڑھا ہے، لیکن اس کو صحیح سے سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کا حال تو یہ ہے، کل کوئی فلم ریلیز ہوئی ہو، کل کوئی فلم آئی ہو، اس کا گانا آج سن لیجئے، لیکن جب آپ ان سے سورہ فاتحہ سننے بیٹھ جائیں گے، سورہ فاتحہ نہیں سنا سکتے ہیں، سنائیں گے بھی تو گڑبڑ سڑبڑ عجیب عجیب سی سورہ فاتحہ۔ کم سے کم سورہ فاتحہ تو یاد کر لو اچھے طریقے سے، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، بغیر سورہ فاتحہ پڑھے نماز ہی نہیں ہوتی ہے، نماز ہی نہیں مانی جاتی ہے۔ نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، اور کوئی بھی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، چاہے وہ جنازے کی نماز ہو، چاہے وہ نفل نماز ہو، چاہے وہ فرض نماز ہو، چاہے وہ سورج اور چاند گرہن کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، چاہے مغرب کی ہو، چاہے عشاء کی ہو، چاہے فجر کی ہو، چاہے ظہر کی ہو، چاہے عصر کی ہو، چاہے جاری ہو، چاہے سری ہو، ہر نماز کے اندر اور ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے بالکل بیچ میں ایک آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ کیا ترجمہ ہے؟ آئے اللہ عبادت تیری ہی کرتے ہیں اور مدد تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ اور اگر کوئی اس کا ترجمہ یہ کر دے آئے اللہ عبادت تیری کرتے ہیں مدد تجھ سے مانگتے ہیں، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی یہ ترجمہ کر دے آئے اللہ عبادت تیری بھی کرتے ہیں مدد تجھ سے بھی مانگتے ہیں، تو یہی شرک بن جائے گا۔ یہاں پر حصر ہے، آئے اللہ عبادت تیری ہی کرتے ہیں اور مدد تجھ سے ہی مانگتے ہیں، یہ توحید ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ایسے گناہ ہیں جو ہلاک کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، انسان کی دنیا کو بھی اور انسان کی آخرت کو بھی برباد کر دیتے ہیں۔ اور اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ اجتنبوا السبع الموبقات، اس میں پہلی چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں الشرک، شرک ہے۔ دنیا بھی برباد ہوتی ہے، آخرت تباہ ہو جاتی ہے شرک کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اور جتنے نبی دنیا کے اندر آئے ان سارے نبیوں کا مقصد کیا تھا؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، سارے انبیاء کا مقصد لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف لانا اور شرک سے بچانا۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا ہے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلائے اور غیروں کی عبادت سے روکے۔ جتنے نبی دنیا کے اندر آئے اللہ کی عبادت کی طرف بلانے کے لیے آئے اور شرک سے روکنے کے لیے آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے توحید کی دعوت دینے کے لیے، حضرت ابراہیم آئے توحید کی دعوت دینے کے لیے، حضرت اسماعیل نے توحید کی دعوت دی، حضرت اسحاق نے توحید کی دعوت دی، حضرت یعقوب نے توحید کی دعوت دی، حضرت یوسف نے توحید کی دعوت دی، حضرت داؤد نے توحید کی دعوت دی، حضرت سلیمان نے توحید کی دعوت دی، حضرت موسیٰ نے توحید کی دعوت دی، حضرت زکریا نے توحید کی دعوت دی، حضرت یحییٰ نے توحید کی دعوت دی، حضرت ادریس نے توحید کی دعوت دی، حضرت ایوب نے توحید کی دعوت دی، حضرت موسیٰ نے توحید کی دعوت دی، حضرت یوشع بن نون نے توحید کی دعوت دی، حضرت ہارون نے توحید کی دعوت دی، حضرت عیسیٰ نے توحید کی دعوت دی۔ سارے نبیوں نے توحید کی دعوت دی، سارے نبیوں نے
تو لوگوں کو توحید کی طرف بلایا. اور یہ میں نے جتنے بھی نبیوں کا نام لیا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَنَّ مَا لَحَبِطَ, اگر یہ سارے نبی بھی شرک کر لیں اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا. اور ہمارے نبی کے بارے میں فرمایا, کون نبی جس نے اسلام کے لیے مار کھائی, کون نبی جس نے طائف جا کر پتھر کھائے کہ آپ کی جوتی میں آپ کا خون جم گیا, کون نبی جن کو غیر تو کیا اپنے بھی ستاتے تھے, ہمارے وہ نبی جن کو لوگ جادوگر کہتے تھے, ہمارے وہ نبی جن راستے میں جن کے لیے لوگ کانٹے بچھایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لئن اشرکتا, آئے نبی اگر آپ نے بھی شرک کر لیا, اگر آپ نے بھی شرک کر لیا تو ہم بھی آپ کی سارے عمل کو برباد کر دیں گے, سارے عمل کو آپ کے رائگاں فرما دیں گے. اگر آپ نے بھی شرک کر لیا تو آپ کے سارے عمل کو ہم برباد کر دیں گے. اور کیا آپ کو اب شرک کے بارے میں بتایا جائے تو یہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اور یاد رکھو اگر توحید نہیں ہے تو آدمی جنت کے اندر نہیں جا سکتا ہے. حضرت ابو ہریرہ اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں من اسعد الناس بحسن صحابتی, اے اللہ کے نبی یہ بتائیں کہ وہ کون, من اسعد الناس بشفاعتی کا یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی یہ بتائیں وہ کون ہے جو قیامت کے دن جس کو آپ کی شفاعت حاصل ہوگی, آپ کی سفارش نصیب ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد ظننت یا ابا ہریرہ, اے ابو ہریرہ مجھے امید تھی تم یہ سوال سب سے پہلے مجھ سے کرو گے. تم میری حدیث سے بڑی محبت کرنے والے ہو, تم میری حدیث سے بہت پیار کرنے والے ہو, تم میری حدیث کے متلاشی رہتے ہو, تم میری حدیث کے لالچی رہتے ہو, تم میری حدیث کے حریص رہتے ہو. اے ابو ہریرہ سنو, من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی او نفسی, جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہوگا, جو مباحد ہوگا, جو توحید والا ہوگا, جو اللہ کو ماننے والا ہوگا, جو اللہ کے سامنے جھکنے والا ہوگا, جو اللہ کو رکوع اور سجدہ کرنے والا ہوگا, جو صرف اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا, جو صرف اللہ کو مشکل کشا, حاجت روا, بگڑی بنانے والا, بیٹا دینے والا, بیٹی دینے والا سمجھتا ہوگا. من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی او نفسی, جو پکا لا الہ الا اللہ والا ہوگا, کل قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا, قیامت کے روز میں اس کی شفاعت کروں گا. تو جب تک توحید نہیں ہے جنت میں نہیں جا سکتے. تو یہ پہلا گناہ ہے, سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ یہ شرک ہے.